نصیحت و خیرخواہی کے آداب۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ نصیحت کے آداب کے حوالے سے بات کریں گے۔ نصیحت کے 9 آداب عام طور پہ قرآن و سنت میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سب سے پہلے اخلاص ہے، پھر صبر ہے، پھر امانت ہے، پھر رفق ہے، اکیلے میں کسی کو نصیحت کرنا ہے، خلوت میں رحمت ہے، اس طریقے سے عمل ہے، پھر علم ہے اور فقہ ہے۔ آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے نصیحت کے آداب کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی نصیحت کی اہمیت کے بارے میں، اور اب ہم بات کریں گے نصیحت کے آداب اور اخلاق کے حوالے سے۔ تو آداب کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ آداب جن کا تعلق نصیحت کرنے والے کے ساتھ ہے، اور کچھ آداب سے ہیں جن کا تعلق جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، جس کو منصوح کہتے ہیں، اس سے متعلق ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان آداب کو دیکھتے ہیں جن کا تعلق نصیحت کرنے والے کے حوالے سے ہے، اور یہ 9 آداب عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن و حدیث میں یہ چیز ذکر کی گئی۔ سب سے پہلے ادب وہ ہے اخلاص، یعنی ایک بندے کو چاہیے کہ جب وہ نصیحت کرنے لگا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیاوی مقصد نہ ہو۔ دوسری چیز صبر کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ کسی کو نصیحت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اگلا اس چیز کو ناپسند کرے اور وہ اس کو تکلیف دے یا اذیت دے، تو اس پہ صبر کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے امانت، اور ہر قسم کی کوشش کی جائے کہ بہترین انداز سے اس نصیحت کو پہنچایا جائے، جیسے کہ سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار ناصح ہوں، یعنی میں اس کی بہت میرے نزدیک اس چیز کی بہت اہمیت ہے، اس کو میں امانت کے طور پہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز الرفق، نرمی، جو سننے والا ہے یا جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصلت قرآن مجید نے ذکر کی کہ آپ نرم دل ہیں، اور آپ کی نرمی کی وجہ سے صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے دور چلے جاتے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ نصیحت کرتے ہوئے کوشش کی جائے اکیلے میں نصیحت کی جائے، ساروں کے سامنے نہ کی جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے نصیحت کی جائے تو بعض اوقات اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، تو لوگوں اکیلے میں نصیحت کرنا یہ تاکید ہے اس بات کی، اور یہ ضروری بھی ہے، اس میں اصلاح کے چانسز زیادہ ہیں۔ 6ٹھی چیز وہ یہ ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ، اس کے بارے میں کمپیشن ہونا چاہیے، اس کے لیے نرم دلی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آیا جائے، جیسا کہ سورۃ القصص میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب غلطی ہو گئی، انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا غلطی سے، تو ایک بندہ جو ناصح تھا وہ آیا، اور اس نے آ کے رحمت کی وجہ سے، ایک نرمی کی وجہ سے، ایک اچھائی اور بھلائی کا جذبہ اس کو رکھتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کی۔ اسی طریقے سے العلم والمعرفہ، یعنی جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے، بغیر علم کے نصیحت کرنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اپنے رب کے اس رستے، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے اس راہ کی طرف جو پکارتا ہوں، یہ بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اس کی طرف بصیرت کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بغیر علم کے نہیں کرتا بلکہ علم کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور 9واں جو ادب ہے وہ خاص طور پہ یہ ہے کہ جو منصوح ہے، جس کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے، اس کے احوال کا خیال رکھا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ کب مناسب وقت ہے، کب وہ موقع ہے، یا کب وہ حالت ہے جس کے اندر اس کو نصیحت کی جائے تو اس کو قبول کرے گا، اس کے بارے میں وہ حساس نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا جب بندہ خیال رکھتا ہے تو واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے آداب کے حوالے سے جن کا تعلق منصوح کے ساتھ ہے، یعنی وہ بندہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو یہ 3 بڑے آداب ہیں۔ پہلا ادب
یہ ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بغیر تکبر کے ساتھ، بغیر تکبر کے، بغیر کبر اور نخوت کے وہ کیا کرے، اس نصیحت کو قبول کرے اور اپنے انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے اس کو تاکید کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے آگے سے کہا کہ لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا استطعت ما منعہ الا الکبر، کہ اس کو جو اس نے نہ کی کہ میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں، تو کبر کی وجہ سے اس نے کہا، یہ نہیں کہ وہ واقعی نہیں کھا سکتا تھا کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جو ہے وہ ایک قسم کا شل ہو گیا اور پھر وہ اس سے اٹھا نہ سکا آئندہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ آ گئی۔ اسی طریقے سے منسوخ کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ وہ عمل بھی کرے، صرف قبول نہ کر لے بلکہ عمل بھی کرے، اور جس حد تک ممکن ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی اللہ نے استطاعت دی اتنا اس کا تقوی اختیار کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس بات کا بھی یقین رکھ لے کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات نصیحت کرنے والا نصیحت کر دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نصیحت بہتر نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے، یا اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بے بنیاد بات ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی ضروری ہے، جیسا کہ شیطان نے ہمارے والدین سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا اور قسمیں کھائیں اور انہوں نے ان پہ یقین کر لیا، یہ ان سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔